اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ سب پڑھیے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، آج 5 جمادی الثانی بروز جمعرات بعد از نماز ظہر ہم 5ویں نشست درس قرآن کے جس کے ضمن کے اندر اس سے قبل 4 دروس قرآن پاک ہوئے جو کہ تعارف قرآن کے عنوان کے ساتھ مرتب کیے گئے، جن میں ہم نے اس بات کو سمجھنے کی، سوچنے کی، سیکھنے سکھانے کی کوشش کی اللہ جل مجدہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ قرآن جو ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے اور نزول قرآن کے کیا مدراج ہیں، اور حتیٰ یہ کہ قرآن پاک فرقان حمید کیا اللہ جل مجدہ کی بنائی ہوئی ساری کی ساری تخلیقات انہی کا ایک حصہ ہے، یا کہ یہ انوار اللہ تعالی میں سے ہے، یا اللہ کی کوئی تجلی ہے یا صفات الہی ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کی، اور اس کے اندر ہم نے سیکھا قرآن پاک کے مفصل دلائل اور آیات کریمہ کی روشنی کے اندر کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ یہ درس قرآن آپ لوگوں کی آسانی کے لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ آپ کا قرآن سے جو رابطہ ٹوٹا ہوا ہے وہ رابطہ استوار ہو جائے، جو رسی ٹوٹ گئی ہے اس کو دوبارہ سے جوڑ کر جو ہے وہ ہمہ تن، ہمہ وقت اور ہمہ جہد جو ہے وہ سلسلہ قائم ہو جائے۔ اور جب آپ قرآن سے جڑ گئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم، اس میں چند چھوٹی احادیثیں بھی میری گزارش ہے کہ آپ یاد کرا کریں، میرے ساتھ دہرا لیا کریں، کیونکہ یہ تعلم قرآن ہے، تدرس قرآن ہے، تفہم قرآن ہے، یہ ایک درسگاہ کی حیثیت ہے۔ آپ اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، دوران بیان بھی آپ کو اجازت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس طرح آپ اس کو دوبارہ سے سمجھا دیجیے۔ ایک واعظ ہے، جمعے کا واعظ ہے، ایک اور واعظ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بیسک لرننگ ہے آپ کی، بیسک۔ مثلا ہم نے ABC کا قاعدہ شروع کر دیا، الف با تا سا، تفہم قرآن کا، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ مجھ سے لے لے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو بھی دل میں شوق اور اشتیاق پیدا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ جڑنے والوں میں بن جائیں۔ اب ہم نے پچھلے دروسوں کے اندر سیکھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی تجلی ہے، یعنی کہ کلام اللہ ہے۔
وہ اللہ کی ذات کا کلام ہے جو کہ اللہ جل مجدہ نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ انہ لقول رسول کریم، اور دوسرے مقام پر فرمایا گیا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات طیبہ کے مطابق کلام نہیں فرماتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتا ہے اس قرآن کے ذریعے، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے، جو پیغام اللہ ہوتا ہے، اسی کو من و عن، بنا کسی رد و بدل کے آگے تک پہنچا دیتے ہیں۔ رسول کا معنی بھی جو ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول کا معنی بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ اور عموماً جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو کان آیتن، یہ حدیث طیبہ پڑھی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہنچا دو میری طرف سے۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کر کے آئے کلام اللہ، اور وہ ہم تک ترسیل کر دیا من و عن، اور خطبہ حجت الوداع کے موقع کے اوپر جو ہے یہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل کا مکمل پہنچا دیا۔ اب ہر وہ شخص جو کہ اس دین کے قلعہ کے اندر داخل ہوگا، سمجھیے بات کو، ہر وہ شخص جو کہ اسلام کو کہیے نا کیا کرے گا، قبول کرے گا، اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب۔ جو منافقین مکہ تھے اس دور کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ کلمے کا اقرار کرتے تھے، اور جو مشرکین مکہ اور مدینہ تھے وہ اللہ کی ذات کی نفی نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ اس کو قرآن میں متعدد مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھو کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنایا ہے تو وہ کہیں گے کہ بے شک یہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن ہم یہ جو اولیاء اللہ جو اس دور کے انہوں نے لات، عزا اور منات جو بت بنا لیے تھے، اور جو پیشوا وہ سمجھتے تھے، جیسے کہ عیسائیت ایک مذہب اختیار کر گیا کہ وہ ان کا بھی ذہنی تسلسل یہ ہے، مائنڈ سیٹ بیٹھ گیا ہے کہ ہماری بات ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تک نہیں جاتی، تو لہٰذا بیچ میں جو ہے ایک یہ وسیلہ ہے، تو ہم اس وسیلے کو سجدے کرتے ہیں اور بلیاں چڑھاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا پیغام جو ہے وہ اللہ تک لے کر کے۔ تو اس کفر و شرک کے بت کو آ کر جو ہے وہ رسول کائنات، سب پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے توڑا، اور ہمیں یہ آیت کریمہ عطا فرمائی وقال ربکم ادعونی، جو حفاظ بیٹھے ہیں اس درس میں وہ دہرا لیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تیرا رب کہتا ہے کہ جب بھی تو مجھے بلاتا ہے۔ دیکھیے انسان کی جو صفت ہے وہ کیا ہے، وہ سامع ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بات کو اس وقت سن رہے ہیں۔ اب میں ایک سیکنڈ کا پاز لیتا ہوں تو آپ بات کو نہیں سنیں گے۔ اب میں نے کچھ نہیں کہا تو آپ نے کیا سنا؟ لیکن اللہ جل مجدہ کی شان مقدسہ یہ ہے کہ جب کوئی نہیں بھی بولتا تو وہ سنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں سے کی گئی ہوئی خطا کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم سینے کے اندر کیا چھپاتے ہو، سینے کے اندر کیا چھپاتے ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم سینے کے اندر جو ہے وہ قرآن کا نور ڈالنے والے بن جائیں۔ تو پچھلے درس کے اندر ہم نے پھر اسی ضمن میں تعارف قرآن کے اندر کہ قرآن جو ہے وہ ہے کیا، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے کیا فرائض مرتب ہوتے ہیں۔
اسی ضمن میں عظمت قرآن کے اندر میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن، اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اس کو پہاڑ پر اتارتا تو وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اب اس پر ہماری بات ہو چکی تھی۔ تعارف قرآن کے اندر اب جو میں دوسری آیت کریمہ آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سورۃ العبس، جو کہ 30ویں سپارے کی سورت ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے جو ہے وہ 80 نمبر سورت ہے، 80 نمبر، اور اس کی 13، 14 اور 15 نمبر آیت کے اندر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ۔ اللہ اکبر، کہ یہ قرآن وہ چیز ہے، یہ قرآن وہ کلام ہے، اس قرآن کا وہ وجود ہے کہ فی صحف مطہرہ، جو اصل قرآن پاک ہے جو لوح محفوظ کے اندر ہے، وہ بہت ہی عظمتوں والے، شان والے، اکرام والے جو ہے وہ صحیفوں کے اندر ہے۔ آپ کو اگر ایک شخص کا تعارف ہی نہیں پتا کہ یہ شخص کون ہے، کس کیٹیگری کا ہے، یہ وزیر ہے، مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، یا جنرل ہے، یا چیف آف آرمی سٹاف ہے، یا ملازم ہے، جمع دار ہے، تو آپ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کریں گے؟ آپ کبھی بھی اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جس کا وہ حقدار ہے، جب تک کہ آپ کو، کہیے نا، جب تک کہ آپ کو اس کے تعارف کا نہ پتا ہو، آپ کو یہ پتا نہ ہو کہ what exactly he is۔ تو جب تک ہمیں یہ تعارف قرآن کے دروس میں نے اس لیے رکھے کہ جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا قرآن کی کیا عظمت ہے، تو ہم کس طرح سے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق استوار کر لیں۔ جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بچپنے کے اندر کسی قاری کو بلا لیا اور بس اذان کہہ دی، اور جب بچہ سکول کی طرف رواں ہوا تو اس کو 2-4 کلمے سکھا دیے قاری صاحب کے تھرو، اور نماز سکھا دی، اور وہی ٹوٹی پھوٹی دعائے قنوت کا ایک جو کلچر ہیبٹ ہے، اور اس کے بعد جب نکاح ہوا تو تب وہ خطبہ پڑھا گیا جو سمجھ میں بھی نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے جب آپ فوت ہو گئے دنیا سے، آپ کا ٹرانسفر لیٹر آ گیا، جب منتقل ہو گئے آپ دوسری جگہ پر، تو موت کی صورت میں تو ایک قاری صاحب نے آ کر آپ کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دیا، اور اس سارے لائف فریز کے اندر جو ہے قاری صاحب کا کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ بے حیثیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جب ہم نے اپنے کام کو چھوڑا، جب ہم نے اپنے کام کو چھوڑا، تب ہم نے کریٹ کیے یہ ملا و قاری کہ یہ اسی کام کو سر انجام دے، اور جب وہ سر انجام دینا شروع ہو گئے تو تب ہم نے اپنے کمانوں میں تیر بھی باندھ لیے سیدھے کر کے کہ اب یہ کوئی غلطی کریں تو ہم ان کی جو ہے وہ عزت کو تار کر دیں، اور ان پہ نظریں لگا دی اور ٹک ٹکیاں لگا دی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہر ایک صحابی، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ایک کی بھی اتباع کر لو، کہیے نا، تم ایک کی بھی اتباع کر لو، ایک کو بھی، اینی ون تم فالو کر لو تو تم اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر، صحابہ جو ہیں وہ فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تعارف قرآن میں جو دوسری آیات کریمہ میں نے پڑھی آج اس 5ویں درس کے اندر، وہ سورۃ العبسہ، 30ویں آخری سپارے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے بہت ہی مکرم، عظمت اور شان اور رفتوں والے اور اعلیٰ مقام والے، اور تمہاری آنکھوں سے، تمہاری سوچ سے، تمہارے ذہن سے، تمہاری جہتوں سے، تمہاری لمٹ آف تھنکنگ سے آگے، بیونڈ دی باؤنڈریز، یہ صحیفے ہیں کہ جن کے اندر ہمارا قرآن ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دیا کریں، مجھے پتہ چلے گا آپ اٹھ کے بیٹھے ہوئے۔ مرفوعۃ مطہرہ، اور پھر اس کلام اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، مرفوعۃ، رفع کیے ہوئے ہیں، اونچے،
ایک تو پہلے ہی بتایا گیا کہ فی صحف مکرمہ کے بہت اونچے یہ اور عزت اور تکریم اور شان والے جو ہے وہ صحیفوں کے اندر، اور پھر فرمایا گیا کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو اس کو اٹھائے ہوئے، مرفوعات مطہرہ، اور وہ تطہیر نہیں ہے، طاہر نہیں ہے، مطہرہ ہے۔ اللہ، اور آبجیکٹو کا صیغہ ہے یہ۔ ایک وہ ہے جو تطہیر ہو، جو پاک کی گئی آپ نے چیز، ایک وہ ہے جو طاہر ہے، جو پاک کر رہا، ایک وہ ہے مطہرہ ہے، جس کو کہ آپ یوں مثال سمجھ لیجئے کہ آب زمزم کے پانی سے اس کو 3 دفعہ نہیں 7 دفعہ غسل بھی 700 بار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لا یمسہ الا المطہرون، جو سورہ واقعہ کی آیت کریمہ ہے جو عام پڑھی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ تم اس کو مت چھو، اس کو نہیں چھو سکتے مگر کہ پاکیزہ لوگ۔ اب یہاں پر لوگ ایک اشکال کرتے ہیں، اس کا ازالہ کرتا چلتا ہوں کہ اگر ایک کافر جو ہے وہ غیر ایمان قرآن پاک پڑھ رہا ہے، تو قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس کو جو ہے نہیں چھو سکتے مگر پاک، تو قرآن کا جو اصل پیغام ہے، جو ریئل میسج ہے، جو قرآن کا تقوی ہے، جو قرآن کا درس ہے، جو قرآن کی ہدایت ہے، اس تک وہ کبھی بھی نہیں شخص پہنچ سکتا کہ جس کے دل کے اندر میل ہو، جس کے دل کے اندر پاکیزگی نہ ہو۔ وہ اوپر سے تو رہے گا، جیسے آپ سمندر کے پاس جاتے ہیں، آپ سمندر کو دیکھتے ہیں، سمندر کی گہرائی کو کبھی نہیں پہنچ سکتے آپ، تو قرآن پہ تو اربوں خربوں سمندر جو ہیں وہ قربان۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ، اور انہی کے ہاتھوں کے اوپر یہ اٹھایا گیا، اور کرام بررہ، اور وہ عظمت اور شان والے جو ہیں وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اٹھایا۔ تو آج ہمارے درس کے اندر یہ، کیونکہ یہ مختصر درس قرآن پاک ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر اور آیت نمبر 15 تک ہم نے پڑھا سورۃ العبسہ۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ پہلے درس میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ جل مجدہ نے کیا فرمایا کہ اگر اس قرآن کو میں نازل کر دیتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، پہاڑ پر اگر میں نازل کر دیتا تو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی مثال میں نے ایگزامپل کوٹ کی اپنے پہلے درس کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ اے اللہ آپ مجھے دکھا دیجئے کہ اپنی تجلی کا، اپنی ذات کا کوئی نظارہ دکھا دیجئے، تو فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پکڑ گیا تو اے موسیٰ تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ قربان جاؤں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایک طرف تو موسیٰ کی علیہ السلام اپلیکیشنز ہیں، التجائیں ہیں، کوہ طور پہ جانا ہے اور درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ جی مجھے اپنی کوئی زیارت کروا دیجئے، اور قربان جاؤں دوسری طرف اللہ کا خود بلانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ صحیفوں کے اندر ہے اور کرام بررہ، اور اس کو جو ہے بڑے ہی عظیم الشان جو ہے وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا، اور یہ عظیم الشان اور جلیل القدر اور مکرم صحیفوں کے اندر ہے، اور مرفوعات مطہرہ، اور بہت ہی پاکیزہ قسم کے فرشتے جو ہے اس قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تعارف قرآن کے ضمن کے اندر ہمارے اور چند دروس جتنی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی تحقیق کر کے میں آپ کو آیات کریمہ بتاتا چلوں گا کہ اللہ جل مجدہ نے اب آنے والا ہمارا جو درس ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں سورہ واقعہ کی آیات کریمہ میں پڑھوں گا، جس میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ قسم ہے ستاروں کی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور تم کیا جانو کہ یہ ستاروں کی قسم جو کھا رہا ہوں میں سے مراد کون؟ اللہ، یہ بہت عظیم قسم ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے دیکھیے یہ دنیا فانی ہے، روز ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن ہم ایک خمار میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی اور ہمیں اپنی یہ جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، سانس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے انسان، یہ جو سانسیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سانس کا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے مرنے کے بعد یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا، کہیے نا، یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا کہ ہاں اللہ جی اس کو آپ عذاب نہ دیجئے، یہ ساری زندگی میری تلاوت کرتا رہا، یہ مجھے سیکھنے میں لگا رہا، یہ مجھے سکھانے میں لگا رہا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اگر ہم نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، تو پھر آج تو ہم نے اس سے بھی برا حال کیا ہوا، تو پھر او علیہ کا یہی قرآن تیرے خلاف کھڑے ہو کر گواہی دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقولوا قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمانے۔